الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان جنتك ونارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کون کہتا ہے کہ بار زندگی ماں باپ ہے؟ کون کہتا ہے کہ بار زندگی ماں باپ ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے. بھیج کر گھر سے ماں باپ کو اندھیرا مت کرو یارو، یہ حقیقت ہے کہ ہر گھر کی روشنی ماں باپ ہے. عزت و احترام کے حامل بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرآن کے اس سلوک سے، قرآن کے اس طرز سے، قرآن کے اس طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت کے قابل، احترام کے قابل، عظمت کے قابل اگر ہے تو والدین ہے. کیونکہ قرآن نے جہاں بھی اس طریقے کا طرز اختیار کیا، قرآن نے اسی طریقے سے اختیار کیا. کہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور قرآن کیوں نہ کہتا؟ کیونکہ جب سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں والدین نے ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری کوششوں کو پورا کیا ہے. اگر ہم نے اپنے والدین سے کوئی حاجت رکھی ہے، والدین فوراً پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہی بات تپتی ہوئی دھوپ میں، دھوپ کی تپش سر کے اوپر ایسی ہوتی ہے کہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، لیکن یہ بات تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میں اپنی اولاد کی خواہش کو پوری کروں گا، میں اپنی اولاد کی حاجت کو پورا کروں گا، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی حاجت میں کمی آ جائے، میرے بچے کی ضرورت میں کمی آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد اگر حکم دیا ہے، والدین کا حکم دیا ہے، لیکن جب یہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تو ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے، اب تمہاری بات کو میں کہنا نہیں مانوں گا، اب تمہاری اطاعت میں نہیں کروں گا، اب تمہاری فرمانبرداری میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں جوان ہو گیا ہوں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے، جوان ہو چکا ہوں، اس لیے اب میں باشعور ہو چکا ہوں، میں اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا ہوں، تمہاری محتاج نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا محتاج نہیں ہوں. ارے نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اپنی زبان سے لفظ اف تک بھی مت کہہ دینا. کیوں؟ کیونکہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جس طرح بچپن کے اندر تمہارا دماغ تھا، تم اپنے ماں باپ کو مار دیا کرتے تھے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا کرتے تھے، تمہارا دماغ
میری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، اس ماں باپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اے نوجوانوں، آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، سوچو اپنے اس بچپنے کو جب یہی بات اپنا ہاتھ پکڑ کر لے کر تم کو چلتا تھا، جب یہی بات تم کو اپنی گود میں لے کر چلتا تھا، جب یہ بات سارے دن مزدوری کر کے کرتا تھا، دیکھا کہ بچہ بیمار ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، تو یہ بات اپنے سارے دن کی تھکان کو چھوڑ کر، اپنے سارے دن مزدوری کی تھکاوٹ ہوئی تھی اس کو چھوڑ کر اپنے بچے کی بیماری کے اندر اپنے بچے کا حال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اس تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے اور ساری رات اس بچے کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ اس کی اولاد ہے اور بچہ بڑا ہونے کے بعد باپ کو سلائے دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالدان جنتک و نارک، کہ والدین تمہارے لیے جنت کا سبب بھی ہے، یہ والدین تمہارے لیے جہنم کا سبب بھی ہے۔ اگر تم نے اپنے والدین کی فرمانبرداری کی، اگر تم نے اپنے والدین کی اطاعت کی، اگر تم نے اپنے والدین سے محبت کی، اگر تم نے اپنے والدین کی خدمت کی، تو یہی والدین تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے۔ ان والدین کی خدمت کر کر تم جنت پالو گے، لیکن اگر تم نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کی اطاعت نہیں کی، والدین سے محبت نہیں کی، والدین کی خدمت نہیں کی، والدین کے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آئے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، تو یہی والدین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ عزیزو، والدین کی عظمت کو جانو، والدین کی اطاعت کرو، والدین سے محبت کرو، والدین کی فرمانبرداری کرو۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، آج میں تیرے حقوق ادا کرنے چلا ہوں، تو نے جو میرے اوپر حقوق کیے ہیں، آج میں تیرے ان حقوق کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، تو میرے حقوق کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ نوجوان اپنی نوجوانی کے گھمنڈ میں، اپنی نوجوانی کے تکبر میں اپنی ماں کی بات نہ مانتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں ماں، آج میں تمہارے حقوق کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، اگر تو بزد ہے، اگر تو ضد پر ہے، تو آج ایک کام کرنا، رات میں میرے کمرے کے اندر سونا اور میں سمجھ جاؤں گی کہ تو نے میرے حقوق کو ادا کر دیا ہے۔ وہ نوجوان رات میں آ کر اپنی والدہ کے کمرے میں سوتا ہے۔ جب نوجوان نیند کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، گہری نیند کے اندر پہنچ جاتا ہے، ماں چپکے سے اٹھتی ہے، ایک گلاس پانی کا لیتی ہے، اس کے بستر پر ڈال دیتی ہے۔ نوجوان غصے میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، آج تو تم میرا حق ادا کرنے کے لیے چلا تھا۔ وہ نوجوان یہ الفاظ سنتا ہے، خاموشی کے ساتھ دوبارہ
یاد رکھو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے دل کے اندر والدین کی عظمت بٹھائے، وما علینا الا البلاغ۔